اب جو بچ گئے ہیں وہ میرا خیال ہے وہ ٹیسٹ میچ کے جو ٹیل اینڈرز ہیں نا، جو وہ دو کھلاڑی آخری بچ چکے ہیں، اگر اس میں بھی ہمیں اجازت دیں اور تیزی سے ویسے ہی یہ اگر پیشیاں ڈلیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ہفتوں کی بات ہے کہ تمام کیسز میں دونوں میاں بیوی کی اب اکوٹل جو ہے وہ بالکل میچیور ہے. تو ہم بالکل اس میں حیران نہیں ہیں کہ پہلے تو چاہے توشہ خانہ ہو یا چاہے 9 مئی کا کیس ہو، ہفتے میں 2 دفعہ اس کی پیشیاں ڈلتی تھیں. اب اچانک 15 دن کی تاریخیں ڈلنا شروع ہو گئی ہیں، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو حکمت عملی ہے آئندہ تاریخ میں بھی رمضان میں بھی اس میں کوئی پیش رفت کرنے کا مجھے کوئی لگ نہیں رہا، کوئی آثار نہیں لگ رہے، اور اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ اگر عام تاثر یہ مل رہا ہے کہ جو بار بار آپ کی یہاں پہ جیل ٹرائل نہیں ہو رہا، لمبی لمبی ڈیٹیں پڑ رہی ہیں، کوئی بات چیت ہو رہی ہے، یہ تاثر دیا جا رہا ہے. نہیں ایسی کوئی بات میرے علم میں تو نہیں ہے، اور لیگل سائڈ از ناٹ اویئر، پولیٹیکل سے آپ ضرور اس کے اوپر سوال کر سکتے ہیں. میں آپ کو صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ جتنے مین کیسز تھے، دیکھیں فوجداری میں جب آپ آتے ہیں تو یو ڈونٹ سیو یور بیسٹ فار دا لاسٹ، یو اسٹارٹ ود دی ویری بیسٹ. اور ان تمام کیسز سے اسٹارٹ کر کے وہ تمام کیسز ختم ہو چکے ہیں. مجھے اس پر بھی بڑی حیرت ہے کہ سائفر کا کیس اگر آپ کو یاد ہو، جون 2024 میں سنا گیا اور بری ہو گئے عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، دونوں فاضل ججز سپریم کورٹ چلے گئے اور آج دن تک اس کا فیصلہ نہیں آیا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ اٹس ہائی ٹائم کہ سائفر کا فیصلہ بھی وکلا تک بھی آنا چاہیے، جن لوگوں نے باعزت اس سے بری ہوئے ان تک بھی آنا چاہیے اور عوام تک بھی. میں تو تب تک شاید ان کو ریلیکسیشن ملے. دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ ہو اس سے پہلے یا ٹرائل کورٹ ہو، عدت نکاح ہو یا سائفر ہو، چیف جسٹس صاحب نے کنٹرول لیا ہے، نئے چیف جسٹس صاحب نے، اور انہوں نے، میں نے جو سوشل میڈیا پہ دیکھا، انہوں نے آتے ساتھ ایک ان کا یہ بھی کہیں پر ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ تمام کیسز اب اپنی روٹین پر لگا کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سٹیٹمنٹ صرف عمران خان صاحب کے لیے نہ ہو، میں امید کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو، اسپیشلی ایسا نہ ہو جبکہ پچھلے کیسز عمران خان صاحب کے بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہوئے کہ اس میں کس طرح مس کیریج آف جسٹس ہوا اور فیٹ ٹرائل کیسے کمپرومائز ہوا. سو میرے خیال میں چیف جسٹس صاحب کی تو پریورٹی ہونی چاہیے کہ میں سب سے پہلے عمران خان صاحب کی جتنی کنوکشنز ہیں یا جتنے کیسز ہیں ہم وہ سب سے پہلے سنیں گے. بینچز کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، اتنے ماشاءاللہ ججز کی تعداد اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑھ چکی ہے. عمران خان صاحب کے تمام کیسز اب بڑی سپیڈ میں سنے جانے چاہیے. یہ آئی واز جسٹ تھنکنگ آتے ہوئے کہ عمران خان صاحب کو یہ کیسز لڑتے ہوئے تیسرا رمضان ہو گیا ہے اور یہ تیسری عید ہونے جا رہی ہے. کافی ٹائم ہو چکا ہے، اٹس ہائی ٹائم کہ اب ان کے کیسز ختم ہونے چاہیے. سلمان صاحب یہ بتائیے گا، جس آپ نے کہا کہ ایبرپٹ ہیئرنگس تبدیل ہوتی ہیں، وہ کیسز جو کہ ہفتے میں 3 دفعہ سنے جاتے ہیں اب مہینے میں 2 دفعہ سنے جا رہے ہیں. یہ چیزیں سیاستدان بھی بول رہے ہیں، ہم بھی بول رہے ہیں، لیکن لیگل ٹیم جو جن میں آپ ان کو لیڈ کر رہے ہیں، ریمیڈی کیا ہے اس ساری صورتحال سے نکلنے کے لیے کہ ٹرائل جو ہے اسی سیکوینس کے ساتھ چلے؟ دیکھیں آپ، ایسا تو کبھی نہیں ہوا، نہ ہم نے ایسا کبھی کیا کہ کوئی ملزم درخواست ڈالے کہ میرے خلاف کیس جلدی چلائے. ایسا نہیں ہوتا. یہ خود بخود آپ دیکھیں گے، خود بخود دیکھیں گے. میرا خیال ہے رمضان کے فوراً بعد آپ دیکھیں گے کہ تمام کیسز میں دوبارہ ایک دفعہ تیزی آئے گی، اور اگر تیزی نہیں آئے گی تو پھر عمران خان صاحب کی جو ریلیفز بنتی ہیں، جیسے القادر ہے، یا جیسے 9 مئی میں کچھ کیسز میں وہ اس وقت ابھی تک گرفتار ہیں، یہ لاہور ہائی کورٹ کی بات ہو رہی ہے. سو ہر جگہ ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشنز بھی آئیں گی اور وہ بار بار آئیں گی، اور ہم ججز سے اپنا حق بھی مانگیں گے، اور وہ ان کو دینا بھی پڑے گا، کیونکہ خان صاحب کے کیسز کو آپ یہ کہہ کے کہ اپنی روٹین یا اپنی باری پر وہ سنے جائیں گے، یہ بالکل مناسب نہیں ہے. اس میں بڑا پریشر بھی آئے گا، اسپیشلی جب آپ نے دیکھیں ملک کا امپریشن خراب ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے کیسز اپنے باری پر لگیں گے. تو جو پہلے اسٹیٹسٹکس آ چکے ہیں ہماری جوڈیشری کی پرفارمنس کی، میرا خیال ہے وہ بالکل راک باٹم پہ نام چلے جائیں. سو بہتر ہے کہ ہائی ٹائم ہے کہ جتنے کیسز جو پوری دنیا کے نوٹس میں ہیں، ایٹ لیسٹ ان کیسز میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے کہ آیا جو بقایا کیسز جو بچے کچھ رہ گئے ہیں، کیا ان میں بھی کوئی دم ہے یا وہ بھی ویسے ہی تھے جیسے پچھلے ریفرنس کیس کی اپیل کب تک کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں ہم القادر کی آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ القادر میں ہم اب ان کی
ہم ضمانت نہیں مانگتے. آپ کو عمران خان صاحب کی قانونی لیگل ٹیم کے متعلق ایک بات کی کلیئرٹی ہونی چاہیے. ہم چھوٹی ریلیف نہیں مانگتے کہ ہمیں صرف ضمانت دے دو. ہم کہتے ہیں کہ کیس اوپن کرو اور جو اندر اڈیالہ میں زیادتی ہوئی ہے اس کو ہائی کورٹ بیٹھ کے سن لے کہ دیکھ لے کہ اس کے اندر کتنا کو دم ہے اس کیس کے اندر. سو ہماری تو یہ ریکویسٹ ہے, ضمانتیں بڑی چھوٹی ریلیف ہوتی ہیں. قانونی ٹیم نے تو اپنا بڑا بھرپور کام کیا ہے. جتنے کیسز آتے رہے ہم اپنی تمام مصروفیت چھوڑ کے, اپنے تمام کیسز کو چھوڑ کے ہم رہتے ہی اڈیالہ کے آس پاس ہیں اور اس کاز کے ساتھ ہم اپنی پوری کمٹمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. مگر کیسز کی تعداد آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو نومبر کا واقعہ ہوا, عمران خان صاحب ذہنی طور پہ بالکل تیار تھے اور انہوں نے قانونی ٹیم کو مبارکباد بھی دی کہ آپ لوگوں نے میرے تمام کیسز ختم کر دیے ہیں. اب وہ دن دور نہیں کہ میں اڈیالہ سے باہر آ جاؤں. اس کے بعد 50-60 اگر نئے کیسز آ جائیں, آپ مجھے بتائیں پاکستان کی ہسٹری میں کون سا ایسا کلائنٹ ہے جو 71 سال کی عمر میں FIRیں شروع ہوں اور آج جب 73 سال کے ہوئے ہیں تو تقریباً 273 سے زیادہ FIR ہیں. 300 کرمنل کیسز. یہ نارمل ہے, یہ آرڈنری ہے, یہ گنیس بک آف دا ورلڈ ریکارڈ ہے ایک شخص کے اوپر بھی اور اس کے وکیل کے اوپر بھی کہ کتنے کیسز میں ہم ان کو ڈیفینڈ. اچھا سلمان صفدر صاحب, تمام تر جو میجر کیسز تھے خان صاحب کے اوپر وہ آپ نے بڑی کامیابی سے کنٹیسٹ کیے اور خان صاحب نے آپ کو اس حوالے سے آپ نے بتایا کہ مبارکباد بھی دی اور چیزیں کافی زیادہ سیٹل ڈاؤن ہو گئی تھی, معاملات طے ہو گئے تھے لیگل پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا مزید پروسیکیوشن کو خان صاحب کو اندر رکھنا کتنا مشکل ہوگا آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں یہ بڑی اب ضد کے مقدمے, یہ ضد یہ آپ کو کہیں پر یہ جرم نہیں ہے, یہ کوئی کرمنل کیس نہیں ہے. اور یہ بات اب بڑی ایویڈنٹ ہو گئی ہوئی ہے کہ جتنے کیسز بنے تھے انہوں نے لیگل ٹیم بھی انگیج کی, ہم نے وہ کیسز پروفیشنلی لڑے بھی, وہ سب کیسز ختم ہو چکے ہوئے ہیں. اب کیسز کیا بچے ہوئے ہیں, وی آل نو دیٹ. سو میرا خیال ہے کہ بیٹر سینس شوڈ پریویل ناؤ. اور اب بہت لمبی بات ہو گئی ہے, یہ آپ کسی دن دیکھیں گے آنے والے دن میں کہ یہ انشاءاللہ دنوں کی بات ہے. میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب کے اوپر بہت بڑے کیسز ہیں, یہ 2 گھنٹے کے بھی کیسز نہیں ہیں اور یہ ختم ہو جائیں گے اور وہ باہر آ سکتے ہیں پرووائڈیڈ دیر از اے ڈٹرمینیشن ٹو گیو جسٹس اینڈ ٹو ڈسپینس جسٹس. ایک پیشن گوئی کی گئی ہے کہ 17 مارچ تک خان صاحب باہر ہوں گے, تو کیا یہ پیشن گوئی آپ کی اس بات سے سچ ثابت ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں یہ میں ایک بات تو مجھے نظر آ رہی ہے, مجھے رمضان سلو جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, مگر مجھے فوراً رمضان کے بعد, عید کے فوراً بعد مجھے تیزی نظر آ رہی ہے. سو آئی کین جسٹ سی کہ وہ تیزی اگر کہیں نہیں بھی آئے گی تو قانونی ٹیم اپنی ریمیڈیز تو ہم اویل کریں گے. سو مجھے لگ رہا ہے کہ رمضان کے فوراً بعد جو کہ وہی ڈیٹ بنتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, تو مجھے اس میں خان صاحب کے لیے بہتری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بہت شکریہ. تھینک یو.